اور تم لوگ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی مسجد میں چندہ دینے کے قائل نہیں ہو. ہم تمہیں چندے بھی دیں، نمازیں بھی تمہارے پیچھے پڑھیں، کوئی مسجد بھی الگ نہ بنائیں، پھر بھی ہم سے تکلیف ہے. جس امت کی یہ حالت ہو کہ اس کی اکثریت کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یعنی بریلوی کہتے ہیں، وہاں اتحاد امت کہاں سے ہونا ہے مجھے بتائیں آپ، جب تک کہ ان کی بیماری دور نہ کی جائے. اور ادھر سعودیہ دے جڑے وڈے امام جو انہوں نے فتوی دیتے رہے بریلویوں پیچھے نماز نہیں ہوتی، دو ہی کو جے. اور الحمدللہ میری نفرت میں اکٹھے ہیں، اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہتے ہیں جی وہ غلام احمد قادیانی بھی یہی کچھ کہندا سی. نہ سرکار، غلام احمد قادیانی دجال جب یہ کہتا تھا نا تو ساتھ وہ یہ کہتا تھا تم لوگ کافر ہو اور صرف میں مسلمان ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، تم قادیانی کے راستے کے اوپر چل رہے ہو. حسام الحرمین میں احمد بریلوی نے 4 علماء دیوبند اور 5 غلام احمد قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ سب کے سب مرتد ہیں. یعنی وہ 4 علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر گئے. اور آپ کے یہ جو باپا جانی ہے نا، بڑی مسکین سی شکل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کو ہماری ایجنسیاں کہتی ہیں سب سے پر امن جماعت ہے، ان کے سلیبس میں یہ کتاب ہے. وہ کہتے ہیں میرا مرید ہی وہ ہے جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائے. ہاں جیسے لکھا ہے کہ سارے فارغ جے. وہابیوں نے لکھا ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. پھر اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی نا علماء دیوبند نے، انہوں نے جناب پھر پھٹے چکے. انہوں نے کتاب کا نام رکھا کہ المحند ہند کی تلوار علی المفند، ایک پاگل سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر. بابا کی نو کیا احمد بریلوی نو. اور کہا کہ یہ اور اس کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں. جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر، تو کو 14ویں صدی دے مولویاں نو انہوں نے نبیوں دی جگہ رکھا جائے اور رضی اللہ عنہم، اور مخالفین کو شیاطین. ظاہر ہے کہ انبیاء کے اوپر تو کافر شیاطین چڑھنے کی کوشش کرتے تھے نا، مسلمان شیاطین تو نہیں چڑھتے تھے. تکفیر کر دی. اور اسی المحند میں آگے جا کے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت جو ہے نا، یہ ایک خوارج کی جماعت ہے. وہابیوں نے فارغ کرتا انہوں نے، اہل حدیث نے. کام ختم. پھر جو اعلیٰ حضرت نے ماشاء اللہ تعالی اپنے علمی موتی چاڑے نے نا احکام شریعت کے اندر، احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی، سارے نے اکٹھا لکھا، ان کی قربانی جو یہ ذبیحہ کرتے ہیں وہ حلال ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہابی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا. کہا یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا اور یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل. نعوذ باللہ. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلیٰ حضرت وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو قادیانیوں کی طرح مانتے تھے اور یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے تھے. پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد میں جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، اور وہ ساری انہوں نے خود پڑھی ہوئی ہے، اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت نے اس کے اینڈ پہ ایک ربائی لکھی ہے، وہ ہم ساتھ اٹیچ کریں گے اسی کے اندر، کہ بڑا چنگا کام کیتا ہے میرے پتر نے. اس میں ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہابی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. سیدھا کافر لفظ، ایک کہنا جی کافر لفظ دکھاؤ، اے لکھے ہے جی.
پوچھا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. وہ کہتے ہیں نہ دی اپنی نہیں ہوتی، آپ نے کیوں ان کے پیچھے پڑھنی ہے؟ اور پوچھا گیا پھر تیسرا سوال کہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اذان بھی ان کی نماز کی طرف باطل ہی ہے. ظاہر ہے جن کی نماز ہی نہیں ہو رہی ان کی اذان کیا. البتہ جب اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں تو بس یہ کر لیں، باقی کچھ بھی نہیں. اندازہ کریں یہ ان لوگوں کا سٹیٹس ہے جو ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور چڑھ دوڑے ہیں میرے اوپر. میں پہلے کہ میرے اللہ آئیو میں لا کے ہاتھ چ پڑا چڑھنی ہے نا تہاڈی عزتاں.